أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید تو دلوں پر وہ اثر کرتا ہے، تو دل اس کے آگے جھک جاتے ہیں، حق کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور وہ ایمان لا کر کہتے ہیں کہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلک اٹھتی ہیں، آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلتے ہیں۔ جو اپنے پاس نبی کی باسط اور جنت کی بشارت پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جنت کی بشارت پاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، آنکھیں ان کی اور جہنم کے عذاب سے وہ جب سنتے ہیں تو اور مزید ڈر جاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس غم سے تر ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے۔ یعنی کہ جو دودھ اگر وہ نکال رہے ہیں، جیسے گائے یا بھینس سے کسی کا بھی دودھ نکال رہے ہیں، اب وہ دودھ نکل رہا ہے تو وہ تھن میں واپس لوٹ جائے، یعنی کہ وہ ناممکن ہے کہ نکلنے والا دودھ واپس جیسے لوٹ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والا، ڈر سے رونے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ ایک وہ اور 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اگر ہمیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکالتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سخت پڑ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں جھلکتے۔ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ ان کی آنسو ان کی آنکھوں سے اس وجہ سے نہیں بہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں نے اور ان کے دل نے حق کو پہچان لیا، اور حق کو پہچاننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آنسو بہنے کی وجہ بھی بتا دی، جو حق کو نہیں پہچانتا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اور وہ اپنے ایمان کا فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے ساتھ لکھ دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیوں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پچھلی تمام قوموں پر گواہی دے گی کہ ہمارے نبی نے ہمارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور ہمارے نبی نے پورا پورا پیغام پہنچا دیا، اور یہی وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام ان گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ، اور ہم یہ طمع رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں أَن يُدْخِلَنَا کہ ہمیں داخل کر دیا جائے، ربنا ہمارا رب ہمیں داخل کر دے، کن لوگوں کے ساتھ؟ صالح لوگوں کے ساتھ، حق والے لوگوں کے ساتھ، اور سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، صالحین کے ساتھ۔ جب انسان صالحین کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو اپنے مخالف لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا
ایسے باغات دے دیے، بما قالو جو انہوں نے کہا تھا، جو بات کی تھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ چیز عطا کر دی، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ چیزیں عطا کر دی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صرف اور صرف نیک بندوں کے لیے بنا رکھی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ جزا ہے کن کی؟ احسان کرنے والوں کی۔ یہ صرف احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جزا دی ہے۔ احسان یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے تو ان ریٹرن ہم اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ احسان وہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو تب بھی ہم اچھا کریں، تو وہ احسان ہے۔ اور ہمارے احسان کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ نرمی رکھیں، ہم ان کی باتوں کو اگنور کریں، ہم ان کی غصے کو اگنور کریں۔ باتوں سے مراد یہ نہیں کہ ان کی صحیح باتوں کو، بلکہ ان کے غصے کو اگنور کر جائیں۔ ہمارے احسان کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کفر کیا، انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ انکار کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے پر حلال قرار دے دی ہیں۔ امام ترمذی نے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جس وقت گوشت کھاتا ہوں تو عورتوں کے لیے میری رغبت بڑھ جاتی ہے، ہیجان اور شہوت میرے اوپر غلبہ کر لیتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، ان میں سے لذیذ چیزیں اپنے اوپر ہرگز حرام مت کرو۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں اتری جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے اعضائے مخصوص ہی کاٹ دیں گے، تاکہ دنیا کی لذتوں پر، جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں پر جائیں، دنیا کی لذتوں پر ہم لات مار دیں گے اور عیسائی درویشوں کی طرح ہم زندگی گزاریں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا، تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ فرمایا، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس سے میری سنت پر عمل کیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری سنت چھوڑ دی وہ میرا نہیں۔ ہم بڑے آسانی سے یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ دین پر چل رہے ہیں تو انسان کو شہوت جو میاں بیوی کے درمیان ہے وہ مکمل ختم ہو جانی چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رب کائنات نے یہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں۔ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی جو جنسی خواہش ہے اس کو مار دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تحرموا طیباتی، کہ ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو تم پر اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، یہ زیادتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ان لوگوں کے لیے کیا حکم دے دیا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم سب کے لیے بیان کر دی۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے حلال کی ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حلال اور حرام کے بارے میں کہ اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال اور حرام کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تم حلال اور حرام میں حد سے نہ بڑھو، اور وہ کھاؤ اور پیو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور تم اس میں حد سے مت بڑھو۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ خرچ کے معاملے میں ہو، چاہے وہ انسان کے اپنے عمل کے بارے میں ہو، چاہے وہ رشتوں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں ہو۔ کھانے پینے میں بھی اسراف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم پیٹ بھر کے کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں، لیکن کھانے پینے میں بھی اسراف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے میں بھی اسراف نہ کریں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بڑی اہم بات بیان فرما رہے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اب یہاں پر قسموں کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ لغو قسموں سے کیا مراد ہے؟ وہ جو بے معنی قسمیں ہوں، ایسی قسم جس میں دل کا پختہ ارادہ شامل نہ ہو، زبان پر اللہ کی قسم کا لفظ جاری ہو جائے، غیر شعوری طور پر قسم کھا لینا، وہ لغو قسموں میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی کہ غیر شعوری لا شعوری طور پر کوئی قسم کھا لے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مزید الیبوریٹ بھی کیا، اس بات کو یہاں پہ ختم نہیں کیا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ ضرور مواخذہ کرے گا تمہارا، بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے عقد آپ کو معلوم ہے، ہم نے عقد پڑھا کہ نکاح جو ہے وہ پکی گرہ لگائی جاتی ہے، جو پکی گرہ کے لیے بھی آتا ہے نکاح پکا جو بات ہو جاتی ہے، تو عقدتم الایمان، لیکن جو تم نے پکی قسمیں کھا لی ہیں، جو پکی قسمیں تم نے لے لی، لیکن وہ قسمیں تمہاری ضرور گرفت کریں گی جو تمہاری پکی اور پختہ قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سچی قسم پر مواخذہ کرتا ہے جو ارادتاً کھائی جاتی ہیں۔ ایسی قسم کا کفارہ واجب ہے، واجب ہے، اس میں سے انسان نکل نہیں سکتا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ، تو اس کا کیا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، وہ کھانا کھلانا، اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، اپنے اہل و عیال کو اچھا بہترین کھانا کھلاتے ہو تو اس کے حساب سے تمہاری وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا پھر تمہیں کپڑے پہنوانا ہے، یعنی کہ تم ان کو کپڑے پہناؤ یا پھر ان کو لباس دو، کہ ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا پھر کھانا کھلاؤ یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دو۔ او تحریر رقبۃ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرو۔ یاد رکھیے گا کہ غلام کی آزادی کے بارے میں حکم جو دیا گیا وہ بار بار وہ ایمان والے مسلمان غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، اور اگر تم میں سے کوئی ان میں سے کچھ بھی نہ پائے، اگر نہ وہ اتنا ہو کہ وہ پیسے دے سکے، غریب کو مسکین کو کھانا کھلا سکے، نہ کپڑے پہنا سکے اور نہ غلام آزاد کر سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ ثلاثة أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ اذا حلفتم، یہ تمہاری ان قسموں کا کفارہ ہے جو تم کھا بیٹھے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمہاری وہ قسمیں ہیں، قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے قسمیں کھا لی، یہ ان کو مٹا دیتا ہے اور گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی کفارہ تو بیان کر دیا، لیکن رب کائنات نے ہمیں ایک تنبیہ کر دی کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ بات بات پر قسمیں اٹھاتے رہو اور کفارہ ہی دیتے رہو۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، اس لیے اللہ نے کہا اگر تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو گے تاکہ لوگ تم پر یقین کریں اور تم ایک باعزت زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات، یہ نشانیاں میں اس لیے تمہیں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم میرا شکر ادا کرو اور تم راہ راست پر رہو۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بات پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یعنی کہ کوئی ایسا کام پہ قسم کھا لی جو اچھا نہیں تھا، اس سے بہتر کام تمہیں کرنے کو ہے تو پھر وہ قسم توڑ کر اسے کفارہ ادا کر دو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک
جوا اور شراب، والانصاب والازلام، یعنی کہ بلا شبہ شراب اور جوا۔ شراب اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر کیا۔ شراب کیوں حرام کی؟ شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کو نشے میں مبتلا کر کے اس کی عقل کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر میں شامل ہوتی ہے۔ یہ اس کے اندر صرف شراب ہی نہیں بلکہ تمام کی تمام نشہ آور چیزیں خمر میں شامل ہو جاتی ہیں، جس سے انسان کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معوف ہو جائے اور انسان اپنی عقل کو استعمال کرنا بند کر دے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں خمر میں شامل ہوتی ہیں۔ والمیسری اور جوا، وہ تمام مقابلے بھی جن میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے جیتنے والے کے لیے عوض مقرر کیا گیا ہو، یعنی گھڑ سوار ہی کیوں نہ ہو، وہ گھڑ سواری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی وہ کیوں نہ ہو، اگر کسی جیتنے والے کے لیے کوئی انعام مقرر کر دیا گیا تو وہ جوے میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ والمیسر، ایسے تمام مقابلے جن میں جیتنے والے کے لیے کوئی معاوضہ مقرر کر دیا گیا ہو تو وہ جوئے میں شامل ہو جاتا ہے۔ والانصاب، اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں، ان سے مراد وہ بت ہیں، وہ بت وغیرہ ہیں جن کو نصب کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان بتوں کو انصاب اس لیے کہا گیا، ان کو ایک جگہ پر نصب کر دیا جاتا ہے، وہ وہیں پر پکے ہوتے ہیں، منہ وہاں سے ہلاتے ہیں، وہیں پر ان کو پکا کر دیا جاتا ہے۔ والازلام رجس من عمل الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور قسمت آزمانے کے لیے جو تیر چلائے جاتے ہیں، جن کے ذریعے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، اور جو فال نامے نکالے جاتے ہیں نا، فال ڈالے جاتے ہیں، قرآن اندازی کی جاتی ہے فال ڈال کے، اور وہ جو طوطوں سے نکلواتے ہیں، فال نکلواتے ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ اور رب کائنات نے کہا یہ تمام کے تمام گندے کام ہیں اور یہ شیطان کے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، یہ تمام کام شیطانی اعمال ہیں جن سے بچنا واجب ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ورنہ تم فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ تم ان سے بچ جاؤ، ان سے باز آ جاؤ تاکہ تم ان سارے چاروں اعمال سے بچ جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، شیطان کے رستے پر نہ چلنا۔ اب اللہ تعالیٰ شیطان کو لیبوریٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات کہہ کے صرف چھوڑ نہیں دیا اس کو، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں شیطان کے بارے میں، ہمیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان وہ ہے جس سے میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا شراب حرام کب ہوئی؟ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ شراب 3 بار حرام ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل کر فرمائی، تو لوگوں نے سمجھا کہ شراب و جوا حرام نہیں ہوا، کیونکہ آیت میں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کا لفظ تھا، ان میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، چنانچہ کہ لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دن ایک مہاجر نے نماز پڑھائی اور قرت میں گڑبڑ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے۔ بعض دفعہ نماز کا وقت ہوتا اور کوئی شخص نشے میں چور ہوتا، پھر اس سے بھی سخت آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب و جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزما تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شراب کی ممانعت دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے بارے میں وضاحت چاہتے تھے تو چنانچہ سورہ بقرہ والی آیت نازل ہوئی اور سیدنا عمر کو بلا کر سنائی گئی۔
اور پھر جب سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی، پھر حی علی الصلاح کے بعد مؤذن کہتا الا لا یقربن الصلاۃ سکران، نشے والا نماز میں حاضر نہ ہو. یعنی یاد رکھیے، دیکھیے یہ جو اذان ہے نا، یہ اعلان تھا. تو جو لوگ اس وقت جو اگر نشہ کر رہے تھے، ساروں نے نہیں چھوڑا تھا، تو جب سورۃ النساء کی آیت ہوئی تو جب اذان دی جاتی تو حی علی الصلاح کے بعد مؤذن کہتا کہ الا لا یقربن الصلاۃ سکران، نشے والا نماز میں حاضر نہ ہو. جب یہ آیت بھی سیدنا عمر کو بلا کر سنائی گئی تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں شفا بخش بیان نازل فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ والی آیت نازل فرمائی اور انہیں بلا کر پھر یہ آیت نازل کی، ان کو سنائی گئی. جب وہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پر پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم باز آئے، ہم باز آئے. یعنی کہ آپ آئی ہوپ سو کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق نے کہہ دیا کہ ہم باز آئے، کہ ہم نے شراب کو چھوڑ دیا اور ہم باز آ گئے، اس بات سے ہم باز آ گئے. سیدنا انس سے ایک روایت آتی ہے کہ امام بخاری نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو النعان نے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ سیدنا انس نے کہا کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کو سیدنا ابو طلحہ کے گھر شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا. سیدنا ابو طلحہ نے کہا، باہر جا کے دیکھو یہ آواز کیسی ہے. بیان کیا کہ میں باہر آیا اور کہا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، شراب حرام ہو گئی ہے. یہ سنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور شراب بہا دو، جو بھی شراب تھی سب کو بہا دو. راوی نے بیان کیا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. راوی نے بیان کیا کہ ان دنوں فسیخ شراب استعمال ہوتی تھی. بعض لوگوں نے شراب کو اس طرح بہتے دیکھا تو کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے شراب سے اپنا پیٹ بھر رکھا تھا اور اسی حالت میں انہیں قتل کر دیا گیا ہو. یعنی کہ پیٹ میں سے شراب نکل رہی ہے، اتنی بدبو پھیل گئی پورے مدینہ میں. بیان کیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھا لیا. یعنی کہ جو ہو گیا اس پر کوئی گناہ نہیں ان پر. تو کوئی اب یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اگر صحابہ کرام نے اگر شراب پی تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، یا اس وقت تک اس کی حرمت نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا. جب حرام ہو گیا تو وہ مکمل طور پر حرام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حرام کیا تو پھر سب نے دیکھا کہ پھر نہیں، اس میں سے کسی نے اس کو چھوا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور چھوڑ دو وہ سب کچھ جس سے وہ تمہیں روکتے ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، تو اگر تم نے منہ موڑ لیا اور اگر تم نے نہیں سنا، نہیں تم نے عمل کیا اس بات پر، ان